لڑکی شوہر کے گھر چلی گئی، گزر بسر ہو رہی ہے، مگر لڑکی اتنی پیاری تھی، روزانہ رات کو سورہ واقعہ 3 مرتبہ پڑھ پڑھ کے اپنے شوہر کی عمر اور عزت کے لیے، برکت کے لیے دعائیں کرتی تھی، اپنے شوہر کی عمر اور عزت میں تاکہ برکت ہو جائے دعائیں کرتی تھی۔ آج کہاں ہیں ایسی بیویاں؟ کہاں ہیں ایسی بیویاں؟ بلکہ اتنا ٹینشن میں ڈال دیتی ہیں بعض نوجوان کو، اسے گھر سے نکلنے ہی نہیں دیتی، اگر وہ آگے بڑھنا بھی چاہ رہا تب بھی بڑھنے نہیں دیتی، کبھی یہ ٹینشن، کبھی وہ ٹینشن، کبھی یہ ٹینشن۔ ارے جب تم اسے گھر میں پھانس کے رکھو گی، کبھی اماں سے لڑائی، کبھی دیور سے لڑائی، کبھی بہن بھائی، وہ بیچارہ فیصلہ کرتے مر گیا۔ اللہ وہ لڑکی اور دونوں میاں بیوی بڑے شان سے رہ رہے، باپ روزانہ کر کے دیکھا کرتا میری لڑکی مسکرا کے چلا جاتا ہے۔ کچھ دن ہو گئے، ایک دن شوہر کا چہرہ مایوس، شوہر کا چہرہ مایوس، بی بی نے دیکھ لیا میرا شوہر آج اداس کیوں ہے، میرا شوہر کیوں اداس ہے۔ دوسرا دن ہو گیا، تیسرے دن ہاتھ پکڑ کے بولی، ایک بات بتاؤ، میں تمہاری شریک حیات نہیں ہوں کیا میں تمہارے گھر میں تمہاری بیوی نہیں ہوں کیا؟ کہا بات بتاؤ۔ کہا میں 3 دن سے دیکھ رہی ہوں، سنبھل کے کھانا تک نہیں کھا رہے ہو، اداس کیوں، پریشان کیوں، خوشی اور غم میں شریک رہوں گی، بولو۔ وہ شوہر کہنے لگا بیوی پریشانی ہے، کئی دن ہو گئے مگر کاروبار ٹھپ ہو گیا، اچھا نہیں چل رہا ہے، میرا کام نہیں چل رہا، جو میں کام کرتا تھا وہ بند ہو گیا۔ توجہ رکھیں، کہا وہ کام بند ہو گئے۔ بی بی نے کہا پھر تم نے کیا سوچا؟ تو شوہر بولا میں چاہتا ہوں کہ باہر چلا جاؤں، دوسری جگہ چلا جاؤں، وہاں جا کر کے کام کر لوں، تمہاری کیا مرضی ہے؟ تو بی بی کہنے لگی میرے سردار، دل تو نہیں چاہتا کہ تم سے جدا کر دوں، مگر آپ کی اگر مرضی ہے، صحیح نہیں، کام نہیں چلتا تو آپ جا سکتے ہو وہاں پر کام کرنے کے لیے۔ مگر شوہر نے پھر گردن نیچے کو کر لی، کہا کیا ہوا؟ کہا سنو معاملہ یہ میرے سردار، تمہارا سر نیچے کو کیوں ہے؟ وہ بی بی کہنے لگی سر نیچے کو کیوں ہے؟ تو شوہر بولا تمہارا میکہ گاؤں کا ہے، تم اپنے میکے چلی جاؤ گی، میرے گھر میں چراغ کون جلائے گا؟ گھر میں چراغ کون جلائے گا؟ وہ کہنے لگی سرتاج، بی بی یہ سنیں، کہنے لگی سرتاج آج کے بعد ایسی بات مت کہنا، میرا گھر نہیں ہمارا گھر ہے یہ، شادی سے پہلے میں باپ کے گھر میں تھا، اب شادی کے بعد میرا تیرا نہیں ہمارا گھر ہے، میں انشاءاللہ نہیں جاؤں گی، میں گھر میں چراغ چلاؤں گی۔ لائٹ کا زمانہ نہیں تھا، لائٹ کا زمانہ نہیں تھا، اللہ بجلی کا زمانہ نہیں، گھر میں ڈبی چراغ جلا کرتے تھے۔ وہ لڑکی بولی میں رہوں گی۔ آج جو عورتیں اپنے اپنے گھروں سے شوہروں کی اجازت کے بغیر نکل جاتی ہیں، وہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ وہ اس کا شوہر چلا گیا، اور جیسے ہی شوہر کام کرنے کے لیے گیا، وہ لڑکی گھر میں رہ گئی، روزانہ قرآن پڑھا کرتی ہے، قرآن پڑھا کرتی ہے اور دعائیں کرتی ہے اور کہتی ہے مولا میرے شوہر کی عزت اور عمر اور کمائی میں برکت عطا فرما دے۔ ادھر شوہر کماتا چلا جا رہا، ادھر یہ گھر پہ اکیلی ہے اور دعائیں کر رہی ہے۔ باپ بیچارہ دوسرے دن تیسرے دن روزانہ بیٹی کے حال چال پوچھ کے آتا ہے اور کہتا میرے لال گھبرانا مت، کچھ دنوں کے بعد باپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اللہ، جب باپ کی طبیعت خراب ہوئی، اب تو چل میں چل، سارے لوگ دیکھنے جا رہے ہیں، اب یہ لڑکی کیسے گھر سے قدم نکالے؟ اس کا تو شوہر ہی نہیں ہے اور فون اور موبائل کا زمانہ ہی نہیں جو پوچھ لے۔ اب لڑکی گھر ہی گھر میں چکر لگا رہی ہے
کہہ رہی ہے مولا میرے باپ کی طبیعت ٹھیک کر دے، اے اللہ میرے ابا کی طبیعت ٹھیک کر دے۔ ادھر شوہر کو پتا نہیں میری بیوی کس پریشانی میں، ادھر باپ کی طبیعت خراب ہے، مگر لڑکی گھر سے باہر نہیں جا رہی ہے، اندر ہی اندر گھوم رہی ہے، قرآن پڑھ لیتی ہے، دعا کر لیتی ہے۔ سارے لوگ دیکھ دیکھ کے باپ کو جا رہا ہے۔ باپ نے دیکھا میری بیٹی نہیں آئی، باپ اپنی بیٹی کو یاد کرنے لگا، چھوٹے بھائی کو بھیج دیا، چھوٹے بیٹے کو بھیج دیا کہ جاؤ بہن کو بلا لا۔ چھوٹا بھیا گیا، آنکھوں میں آنسو ہے، کہا بہن چلو ابا بلا رہے، طبیعت خراب ہے، ناساز ہے، کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اکلوتی لڑکی تھی، کہا کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، ابا چلو، وہ بہن چلو ابا بلا رہا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بھائی کا ہاتھ پکڑ کے حال چال پوچھنے لگی، میرے ابا کی طبیعت کیسی ہے؟ کہا بہن چل کے دیکھ لینا۔ کہا بھائی کیسے چلوں کیسے جاؤں، میرا شوہر تو ہے ہی نہیں، میں اجازت کس سے لوں، اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا میرے لیے جائز نہیں۔ انتظار ہو رہا تھا گھر پہ، ماں دیکھ رہی ہے اور بھائی دیکھ رہے ہیں، بہن آ رہی ہوگی بہن آ رہی ہوگی۔ جب دیکھا تو وہ چھوٹا بھائی آ گیا، بہن نہیں آئی۔ پوچھا کیا بات ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ کہہ دیا کہ بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ وہ باپ نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا واہ بیٹی واہ، جب تو رخصت ہوئی تھی میں نے تیرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا اگر تیرا باپ مرتا بھی ہو تو شوہر کی اجازت کے بغیر مت آنا۔ بیٹی آج تو نے میرا سر اونچا کر دیا، مگر پیار کو کہاں ڈالا، محبت کو کہاں ڈالا۔ تھوڑی دیر برداشت کرنے لگا، باپ کو سسکیاں ہچکیاں آنے لگی، ماں سے رہا نہیں گیا، دودھ پانی جو کچھ دیا جا رہا وہ نہیں لے رہا، یہ کہہ رہا میری بیٹی سے دو باتیں کرا دو، مجھے بیٹی سے ملا دو۔ ماں نے بھیج دیا کہ جاؤ بیٹی کو بلا لاؤ۔ پھر بھیا روتا ہوا چلا گیا، بہن ابا کے حالات خراب ہے، ابا جانے والے ہیں، پتہ نہیں کب دم توڑ دے، بہن چلو ابا دو باتیں کرنا چاہ رہے، صرف دو باتیں کر لینا۔ اس بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی گہری گہری سانسیں لینے لگتی ہے، کہتی ہے مولا مجھے کس امتحان میں ڈال دیا، اے اللہ مجھے صبر دینا صبر دینا، مولا میرے ابا کو ٹھیک کر دینا۔ لڑکی دعائیں کر رہی اور کہہ رہی ہے بھیا میرا شوہر نہیں ہے، اجازت کے بغیر میں نہیں جا سکتی۔ اللہ، بھیا پھر چلا گیا۔ اب باپ کی نظر دروازے پہ کو تھی، میری بیٹی آ رہی ہو۔ جب بیٹی گھر سے جاتی ہے باپ سے پوچھو، چیخ نکل جاتی ہے، چیخ کتنے تو بے ہوش ہو کے گر جاتا۔ ماں اگر ہلکے دل کی ہوتی وہ بھی بے ہوش ہو کے گر جاتا۔ سب کو اپنی بیٹیاں پسند ہیں۔ اللہ اللہ بھیا آ گیا، ادھر باپ بیٹی کو یاد کرتے کرتے آخری لبوں پر سانس ہے، ادھر بیٹی قرآن پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہی ہے۔ کچھ ٹائم گزرا، باپ دنیا سے چلا گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، مگر بیٹی نہیں گئی۔ اللہ، باپ کا انتقال ہو گیا۔ پھر وہ بھائی روتا ہوا، بہن ابا چلے گئے۔ لڑکی نے چیخ ماری گھر کے اندر، کہا او بھیا وہ باپ مجھے دیکھ نہیں پایا، مجھے یہ پتا ہوتا تو میں کبھی شادی کے لیے ہاں نہیں بھرتی، مگر امتحان تو بھیا وہ باپ اگر کچھ لاتے تھے تو سب سے پہلے مجھے دیا کرتے تھے، اگر پوچھا کرتے تھے تو مجھ سے پوچھا کرتے تھے، میرے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آج وہ مجھے یاد کرتے کرتے چلے گئے، میں کتنی کم نصیب ہوں، میں اپنے باپ سے باتیں نہیں کر پائی۔ وہ لڑکی اتنی آنکھوں میں آنسو، اتنے آنکھوں میں آنسو، پورے آنسو بہ جاتے، وضو بنا کر کے
یہ لڑکی دعائیں کر رہی ہے. آج لڑکیاں باپ کی عزت کو نیلام کر رہی ہیں. رات کے 1-1 بجے ہو گیا. رات کے 1-1 بجے بستر پہ لیٹے ہوئے غیر لڑکوں سے باتیں چل رہی ہیں, چیٹنگ چل رہی ہے, واٹس ایپ چل رہا, فیس بک چل رہا. باپ کو دھوکہ دے رہی ہے, ماں کو دھوکہ دے رہی ہے, بھائی کو دھوکہ دے رہی ہے. باپ بیچارہ بڑی مشکل سے عزت بنا رہا ہے, یہ 2 منٹ میں عزت کو اچھال دیتے, کوئی پرواہ نہیں ہے اس میں. یہ صرف ماں کی ڈھیل ہے, ماں کی ڈھیل, اور تمہاری بھی ڈھیل ہے. جب جوان کنواری بیٹیوں کو اگر موبائل دو گے تو کس کام کے لیے دے رہے ہو؟ کوئی ٹرک نہیں چل رہا ہے, ان کی بسیں نہیں چل رہی ہے, فیکٹری نہیں چل رہی, کارخانے نہیں چل رہے ہیں, ان کی دکانیں نہیں چل رہی ہیں, وہ کاروبار نہیں کر رہی ہیں موبائل سے. انہیں موبائل کی کیا ضرورت؟ کہیں تو بات کرے گی, کچھ تو دیکھے گی. اگر آگ کا انگارہ ہاتھ میں دو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہاتھ نہ چلے. تم تو باپ ہو, اس عمر میں تو یہ عمر تو ایسی ہوتی ہے اچھائی کی طرف قدم کم جاتا, برائی کی طرف قدم زیادہ جاتا ہے. مگر تم تو اس عمر سے گزر چکے ہو, تمہیں تو خیال رکھنا چاہیے. کوئی پرواہ نہیں, کوئی پرواہ نہیں. زہر ہاتھ میں دے دیا. کیوں دیا ہے بیٹی کو موبائل؟ جوان بیٹی کو کس سے بات کرے گی؟ ہر تیسرے مہینے پہ وہ ریچارج کرا رہی ہے. کہاں جا رہی ہے؟ کس سے بات کر رہی ہے؟ کبھی سوچا اس بات کو؟ کبھی غور کیا اس بات کو؟ اس کا رزلٹ دیکھ لو, حسن پور میں دیکھ لیو, کسی گاؤں میں دیکھ لیو. اگر کوئی پروگرام ہو, کوئی فنکشن, ایک کی بھی آستین ثابت نہیں ملے گی, ایک کی بھی آستین. بالوں کا برا حال ہوگا, چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا, کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا, پہننے ہو ایسا ڈھنگ ملے گا, ایک کے گھر بھی اسلامی طور طریقہ ہاتھ نہیں آتا. باپ بھی بالکل چھوٹ گیا اور ماں بھی بالکل آزاد, ماں بالکل آزاد. بہت قسمت والی لڑکی ہے جو موبائل رکھے ہوئے اور یہ سب رکھے ہوئے اس نے اپنی عزت سنبھال لی ہے. بہت قسمت والی لڑکی سمجھو اس کو. میرا جملہ یہ بہت بھاری ہے. کنویں میں گرنے والا کبھی سوکھا نہیں نکلتا اگر پانی ہو تو اس میں. یہ دنیا جو ہے نا, یہ دلدل ہے, یہ کنواں ہے, کنواں. اور خود ہم نے اپنی بیٹی کو جوان, اللہ کے بندوں کوئی ضرورت ہو تو دے دو, کوئی ضرورت کی چیز ہو تو دو. اللہ اللہ وہ لڑکی اب قرآن پڑھ کے دعائیں کر رہی ہے, مولا میرے باپ کی مغفرت کر دے. قرآن پڑھ کے. آج کتنی لڑکیاں جو قرآن پڑھ رہی ہیں, ایک بھی نہیں پڑھ رہی. صبح اٹھتے ہی دوسری بہن سے پوچھے گی تو نے کتنے ایپیسوڈ دیکھ لی, تیرا سیریل کتنا ہو گیا, یہ کون سا سیزن چل رہا. سب پوچھیں. پہلے کی بہن پوچھتی تھی تیرے کتنے پارے ہو گئے, کون سا سپارہ پڑھ رہی, کون سا قرآن چل رہا تیرا. صحیح بات. اب کوئی پتہ نہیں. اللہ اللہ وہ لڑکی رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے. ادھر لوگوں نے کہا نہلا دو, غسل دے دو, کفن پہنا دو. ماں کہنے لگی کہ نہیں ابھی ٹھہر جاؤ, میری بیٹی آ رہی ہوگی. باپ نے تو بیٹی کو نہیں دیکھا, کم سے کم بیٹی ہی باپ کو دیکھ لے. باپ نے تو نہیں دیکھا, بیچارہ باپ تو بیٹی کو یاد کرتے کرتے چلا گیا. مگر سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا تھا, مولا میں نے جو اپنی بیٹی کو سکھایا پڑھایا آج اس پہ پکا عمل کر رہی ہے. اللہ اللہ وہ لڑکی آتی ہوگی. جب کافی دیر ہو گئی تو دیکھا, ماں نے دیکھا بھائی آ گیا, بہن نہیں آئی. لوگوں نے نہلا دیا, کفن پہنا دیا, غسل کے بعد کفن دے دیا. اب کیا کرے, لوگ جنازہ لے کر کے جب چلے تو ماں نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کے کہا سنو, باپ کا جنازہ قبرستان میں بعد میں جائے گا, پہلے میری بیٹی کے گھر جائے گا تاکہ کم از کم بیٹی دیکھ لے.
اب باپ کا جنازہ بیٹی کے گھر جا رہا، باپ کا جنازہ بیٹی کے گھر پہنچ گئے، لوگ نکل کے واپس آگے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، بھائی رہ گئے، اللہ ہاتھ پکڑ کے آنکھوں میں آنسو تھے اس کے، ابا جان اگر مجھے یہ پتا ہوتا تو میں زندگی بھر کنواری رہنا پسند کرتی کہ آپ سے دو باتیں کرے بغیر آپ دنیا سے چلے گئے، مگر ابا جان کیا کروں، آپ نے گھٹی میں پلائے یہی تھا۔ وہ لڑکی بار بار کہہ رہی ہے ابا جان مجھے معاف کر دینا، آپ نے مجھے یہی نصیحت کی تھی، یہی پڑھایا تھا۔ وہ لڑکی باپ کے پاؤں کو آ کر کے بوسہ دے کے کہتی ہے، رو رو کر کے دعا کرتی ہے، اے اللہ میرا باپ گناہگار صحیح، بدکار صحیح، لیکن تو تو رحمان الرحیم ہے، مولا میرے باپ کی مغفرت کر دے۔ رو رو کر کے دعا کرتی رہی، دل پہ لوٹ لے لیا، پیچھے تو گر گئی، بھائیوں نے کپڑے سنبھال کے ایک طرف لٹا دیا اور جنازے کو لے کے قبرستان چلے گئے، دفنا کر کے آ گئے۔ اب بیٹی اپنے گھر ہے، بیچاری سرخ سفید تھی لیکن اب سوکھ سوکھ کے کانٹا ہو گئی، ابا کی یاد آتی ہے تو قرآن لے کے بیٹھ جاتی ہے، بھائیوں کو بلا لیتی ہے، بھائیوں مجھ سے دو باتیں کر کے چلے جاؤ۔ اپنے ابا کی وہی بات پوچھتی تھی، میرے ابا مجھے کیا کہہ رہے تھے، میرے ابا مجھے کیا کہہ رہے تھے، میرے ابا میرے بارے میں کیا بول رہے تھے، وہی باتیں بتا کر کے بیٹی سوکھ سوکھ کر کے کانٹا ہو گئی۔ اب اگر تیزی میں کھڑی ہو جائے تو چکر آ جائے، شوہر کو پتہ نہیں، کوئی موبائل کا زمانہ تھوڑی تھا، اس غریب کو کیا پتا، اسے کوئی پتہ نہیں۔ اب اس کے چلنے کا جب وقت آیا، اس نے اپنی بیوی کے لیے تحفے تحائف کے لیے چیزیں لے لی، اور لینے کے بعد اس نے سوچا بیوی تو ٹھیک ہوگی، جیسے ہی گھر آ کے اس نے آواز دی تو بیوی نے دیکھا یہ تو میرا شوہر ہے، تڑپ جاتی ہے، تیزی سے دوڑ کے پہنچ جاتی ہے، گلے میں ہاتھ ڈال کے سینے پہ سر رکھ کے اتنا روئی، کہا میرے سرتاج تم نے آنے میں بہت دیر کر دی، میری دنیا لٹ گئی، میرا سب کچھ برباد ہو گیا، میں ختم ہو گئی ہوں۔ کہا کہ کیا بات ہے، بات تو بتا، کیا حال ہو گیا تیرا؟ کہا مت پوچھو، میری دنیا برباد ہو گئی، اس کے ہاتھوں سے چھٹ گیا۔ کہا یہ بتا کس نے پریشان کیا، کون تھا؟ کہا مجھے کسی نے پریشان نہیں کیا ہے، جو آپ سمجھ رہے ہو وہ بات نہیں ہے، ارے جس باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے تمہارے ہاتھ میں دیا تھا، آج وہ باپ دنیا سے چلا گیا، مجھے یاد کرتے کرتے چلا گیا، مگر میں اپنے باپ کو دو باتیں کرنے تک نہیں گئی، میں اپنے باپ کو ملنے تک نہیں گئی، میرا باپ مجھے یاد کرتے کرتے چلا گیا۔ اللہ اللہ جب اتنا کہا تو وہ کہنے لگا تمہیں جانا چاہیے تھا۔ بیوی کہنے لگی میرے سرتاج تم تو گھر میں تھے ہی نہیں، تو پھر میں اجازت کس سے لیتی؟ اور بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ دونوں میاں بیوی جب وہاں پر پہنچتے کہ چلو بھی چل رہے ہیں، چلو میرے ساتھ چلو، وہ لڑکی جب دروازے پہ گئی چیخ مار دیتی ہے اور ماں کے قدموں پہ جا کے گر جاتی ہے، کہتی ہے ماں مجھے معاف کر دو، ماں مجھے معاف کر دو، معاف کر دو ماں میں نہیں آ پائی، اس لیے انہی باپ نے کہا تھا تمہاری تعلیم یہ تھی۔ وہ ماں کہنے لگی بیٹی ہمیں ذرہ برابر بھی دکھ نہیں ہے، ہمیں خوشی ہے کہ ہماری پڑھائی ہماری تعلیم کم از کم کام آ گئی۔ اتنے میں محلے کی عورتیں لڑکیاں آ جاتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں کتنی کٹور لڑکی تھی، جب رات کو ماں سوتی ہے تو خواب میں اس کا شوہر آ گیا اور آ کر کے کہتا سنو سنو میری بیٹی کو میرا سلام کہنا، اور میری بیٹی نے میرے لیے وہ کام کیا ہے جو میرے بیٹے نہیں کر پائے۔ کہا کیا کام کیا ہے؟ کہا میں اپنے گناہوں کی وجہ سے میں جہنم میں جاتا، مگر بیٹی نے
مصطفیٰ پر عمل کیا اور میرا پاؤں پکڑ کے اللہ کے